بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہرگز معافی نہیں مانگیں گے. وہ قصوروار نہیں ہے، اس لیے معافی مانگنے کا سوال ہی نہیں. البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، کوئی ملوث تھے 9 مئی کے واقعات میں، تو ان کے ایما پر وہ ضرور معذرت کر لیں گے. انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ملک بھر میں طلبہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس کے لیے باقی طلبہ تنظیموں سے یونینوں سے رابطہ کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اندرونی اختلافات. جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں رہے حکومت کے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور بیماری ان کی بڑھ رہی ہے، تیز بخار ہے اور ان کا علاج نہیں کرایا جا رہا. ان کے بارے میں اندیشے پیدا ہو رہے ہیں. جزوی فالج کا تو وہ شکار ہیں ہی، لیکن کوئی بہت ہی خوفناک واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا، پٹیالہ جیل میں انہوں نے کہا جیسے میں نے معافی مانگ لی ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو قصوروار ہو، جس نے کچھ غلط کیا ہو. میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں. جیل میں بیٹھ کر میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ 2 ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. 9 مئی کو آگ لگانے والے پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ کوئی اور لوگ تھے جنہیں میں جانتا ہوں. کیا میں پاگل ہوں کہ اپنی فوج کے خلاف اپنی فوج پر حملہ کرنے کے لیے کہوں؟ میں نے آرمی چیف صاحب کو غیر جانبدار ہونے کے لیے کہا، نیوٹرل یعنی لا تعلق ہونے کے لیے نہیں. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے اور اس سے نکل نہیں سکتی. میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس کوئی وقت نہیں. بے وقوف لوگ ہیں اور بات سمجھ نہیں رہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں میرے پاس مضبوط گواہ موجود ہیں، میں انہیں پیش کروں گا، لیکن ابھی ان کے نام نہیں بتاؤں گا ورنہ بیگو ڈالے والے آ جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو قتل ہوئیں، نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے، مگر کسی نے جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ نہیں کیا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عمران خان نے جواب دیا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہاں میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن مظاہرہ کیا جائے. یہ ہمارا آئینی حق ہے اور احتجاج وہیں کیا جاتا ہے، بات اسی سے کی جاتی، اسی کی شکایت اسی سے کی جاتی ہے جہاں سے مسئلہ پیدا ہو. ویسے وہ اخبار نویس یہ بھول گئے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر سندھ میں ریلوے اسٹیشنوں سمیت بے شمار عمارتوں کو آگ لگا دی گئی تھی. لاہور میں سب تصویریں پھاڑ دی گئی تھیں، ہزاروں تصاویر اور ہزاروں بینر، شاید لاکھوں. اور اس سے کہیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا جتنا اس وقت. اب وہ ممکن ہے انہوں نے ایک نیتی سے ہی سوال کیا ہو، لیکن اخبار نویسوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں جاتے ہیں جو لکھائے پڑھائے ہوتے ہیں. ظاہر ہے سب کے سب آزاد لوگ تو نہیں ہوتے. ایک سوال اخبار نویس نے یہ کیا کہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگنے پر آمادہ ہیں، معافی مانگنے کی طرف جا رہے ہیں. اس نے کہا کیونکہ آپ کو شبہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا معاملہ فوجی عدالت میں چلے گا. اس پر خان صاحب نے کہا ان ریلو کٹوں کا ایک ہی مقصد ہے. اب یہ پنجابی کا لفظ ہے، اس کا میں نے بہت کوشش کی، کوئی ترجمہ میرے ذہن میں آیا نہیں. وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک کردار ضرور آیا،
رمضانی مار کھانے کی نشانی، وہ اگر آپ پڑھ لیں توبۃ النصوح ان کا ناول ہے تو وہ شاید اس کو کوئی مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ باہر ریلو کٹے کے ترجمے بیکار لوگ، کم فہم لوگ ہیں جی، حالات کے دھارے میں بہتے ہوئے لوگ۔ ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان نے کہا کہ فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے اور یہ بچ جائیں، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ میرے خلاف یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں کوئی ڈیل کروں گا، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ جتنا عرصہ چاہیں مجھے جیل میں رکھیں، جتنے چاہیں مقدمات بنائیں۔ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان حکمت عملی بدل سکتے ہیں، مگر خوف زدہ ہونے والے آدمی نہیں ہیں۔ یہ گواہی تو حفیظ اللہ خان بھی دیتے ہیں، باقی تو چھوڑے، ساری دنیا یہ گواہی دیتی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے، ہاں وہ عمران خان نے ایک بات یہ کہی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کو کچلنے میں اسی طرح خاموشی سے سہولت کاری کی جیسے امریکہ اور مغرب نے فلسطینیوں کے قتل عام میں، اور یہ بھی کہا کہ فوج اپنے آئینی کردار تک محدود رہے۔ اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو واضح ہے کہ عمران خان نے زرداری خاندان، پیپلز پارٹی اس کو اگر کہنا چاہیں تو کہہ لیں، اور شریف خاندان اگر چاہیں تو اس کو نون لکھ دیں، ان کا قصہ تو پاک کر دیا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ لوگ ابھر سکیں۔ یہ تو ایک سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اور خوفزدہ میں شہباز شریف استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے اور نواز شریف ملک سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور عمران خان صاحب نے 2 ماہ کہا، خیر ان کا ایک مزاج ہے، مگر یہ تو بہرحال سب لوگ کہہ رہے ہیں، آزاد اخبار نیوز یعنی، کہ چند ماہ 4-6 مہینے میں یہ حکومت چلی جائے گی۔ اس لیے چلی جائے گی کہ آپ دیکھیے کہ مقدمات جھوٹے ہیں، ہر مقدمے میں۔ ابھی آج وہ ان کا 11 روز کا ریمانڈ دیا گیا ہے بشرا بی بی کا اور عمران خان کا، ابھی کچھ دیر پہلے جب میں یہ بات کر رہا ہوں۔ مقدمات میں ہے کچھ نہیں، سائفر میں، عدت کیس میں، وہ اس میں دوسرے مقدمات میں، توشہ خانہ میں۔ پھر یہ عوامی احتجاج ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ سوابی کے جلسے سے کیا واضح ہوا؟ پھر بنگلہ دیش کے اثرات ہیں، پھر عدالتوں کا رویہ ہے، پھر عالم اسلام میں خاص طور پہ اور باقی ساری دنیا میں احتجاج ہے۔ امریکہ میں احتجاج کی ایک نئی لہر پاکستانی شروع کرنے والے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، تو جو لوگ اس کے مرتکب ہیں ان کی جائیدادیں امریکہ میں ضبط کر لی جائیں۔ ان میں سے بعض کی جائیدادیں تو ہیں۔ عمران خان ذہنی طور پر بدترین چیز کے لیے تیار ہے، یہ بات لوگ سمجھ نہیں رہے۔ جیل تو رہی ایک طرف، علامہ ناصر عباس صاحب سے انہوں نے کہا کہ زندگی میں میری سب خواہشیں پوری ہو گئیں، اب صرف ایک خواہش باقی ہے اور وہ شہادت کی موت ہے۔ جو آدمی مرنے کے لیے تیار ہو اس کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ بات لوگ سمجھ نہیں رہے۔ علیمہ خان نے گفتگو کی اخبار نویسوں سے کہ خان صاحب 2 ٹوک بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ معافی وہ ہرگز نہیں مانگے گی، اور وہ بات دہرائی کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ذمہ دار ہیں تو پھر دوسری بات۔ 9 مئی کو اس قوم پر بہت ظلم کیا گیا، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ ہم قصوروار نہیں ہیں، یہ آپ ثابت کر دیں۔ وہ سی ٹی وی فوٹیج لائیں، فوٹیج تو نہیں لا رہے، نہ کوئی لانے کا امکان نظر آتا ہے۔ یہ بھی کہا علیمہ خان نے کہ جس نے عامر فاروق صاحب پہ عمران خان اظہار عدم اعتماد کر چکے ہیں واضح طور پر، اور اس کے لیے قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے سب مقدمات کیوں سن رہے ہیں؟ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے، میں نے عرض کیا کہ ملک بھر میں طلبہ تحریک برپا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی قیادت نے، ابھی تفصیل نہیں، ابھی یہ خبر مجھے ملی ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ بنگلہ دیش کے اثرات ہیں۔ 1977 میں جو تحریک تھی پی این اے کی، پاکستان قومی اتحاد کی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اس میں جب اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی تو اس میں بہت شدت آ گئی تھی، یہ فطری بات ہے۔ اب یہ حوالہ دیا جا رہا ہے
کہ 3 آدمی فرار ہو گئے راجہ پاک سے، وہ بھی انڈیا گئے، اتفاق سے سارے انڈیا گئے، سری لنکا کے، اور اشرف غنی وہ بھی انڈیا گئے بھاگ کے، اور حسینہ واجد جو ہیں جنہیں میں نے پرسوں غلطی سے حسینہ معین کہہ دیا، وہ اپنا حسینہ واجد بھی وہاں بھاگ کر گئیں. تو اس سے جو امید پیدا ہوتی ہے اس سے تحرک پیدا ہوتا ہے، اور تحرک پیدا ہوتا ہے تو عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اب یہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ دیکھیے کون سے لوگوں سے وہ رابطہ کریں گے. وہ رابطہ کریں گے اپنا ان سے ISO سے، امامیہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، مجلس وحدت المسلمین کے جو حامی طلباء ہیں ان سے، اور وہ بڑی طاقت ہیں. اور جمعیت علماء پاکستان کی طلباء تنظیم سے جو نعرے لگاتے ہیں اپنا لبیک لبیک مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لے کر نعرے لگاتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بات ان کی، اور اگر ہو جائے تو پھر تو سارے کے صحیح پاک ہو جائے گا، صورت حال ہی بدل جائے گی. جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اگرچہ وہ عطا اللہ تارڑ نے تو یہ کہا کہ بڑی کامیابی ہوئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، مگر یہ نعیم الرحمان اس سے اگری نہیں کرتے. وہ کہتے کچھ نکات پہ اتفاق ہوا ہے، کچھ پہ نہیں ہوا، اور ہم جلوس نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں. ممکن ہے آج ہی نکالیں، کل نکالیں، پرسوں نکالیں، اگر یہ تو پتہ نہیں ان کی منصوبہ بندی کیا ہے. انہوں نے کہا عوام اس چیز کی قیمت کیوں ادا کریں جو موجود ہی نہیں، جو پیدا ہی نہیں ہوتی، وہ بجلی جو پیدا ہی نہیں ہوتی، وہ کیوں عوام اس کی قیمت ادا کریں. اور عام آدمی کیوں قربانی دے، وہ لوگ کیوں نہ قربانی دیں جو سب اس کے ذمہ دار ہیں، وہ کارخانہ دار جو بجلی پیدا کیے بغیر اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، جو پٹرول اس سے زیادہ لیتے ہیں جتنا کہ انہیں درکار ہوتا ہے حکومت سے، اور ظاہر ہے اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہوں گے، اس سے منافع کماتے ہوں گے. ایک کارخانے کی نعیم الرحمان صاحب نے مثال دی کہ اس میں 250 آدمی کام کرتے تھے، غالباً مشروبات کا کارخانہ انہوں نے کہا، اور اس کا بجلی کا بل ہوتا تھا ماہانہ 25 لاکھ روپے. جب وہ 65 لاکھ روپے ہو گیا تو انہوں نے بند کر دیا. ٹیکسٹائل کا آپ کو حال پتہ ہے، 100 فیکٹریاں اعجاز گور کہتے ہیں بند ہو چکی ہیں، اور بند ہوتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ بجلی کی اس قیمت پر تو نہیں کارخانے چل سکتے. عمران خان کے زمانے میں کیوں چل رہے تھے؟ یہی بجلی کے کارخانے تھے، اسی طرح ان کو ادائیگی کی جاتی تھی، اور یہی ٹیکسٹائل ملیں تھیں، جدید مشینری ان کو بغیر اس کے امپورٹ ڈیوٹی کے اجازت دے دی گئی تھی درآمد کرنے کی، اور مزدور کم پڑ گئے تھے، اور 13% تک ان کی شرح ترقی تھی. اور اگر وہ جاری رہتا سلسلہ تو 6% پہ شرح آمدن ہوتی، تو 12% مہنگائی تھی عمران خان کے دور میں، ان کے دور میں تو 30% تک پہنچی، تو وہ 12% سے کم ہو کے 5-6% پہ آ چکی ہوتی، اور صورتحال بتدریج بہتری کی طرف چلی جاتی، اور کچھ عرصے میں ملک یا دلدل سے نکل چکا ہوتا، یہ نکل جاتا. لیکن بہرحال باجوہ صاحب کے اپنے مسائل تھے، امریکہ کے اپنے مسائل تھے، ان لوگوں کو اقتدار چاہیے تھا، انہیں اپنے مقدمات ختم کرنے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اویس لغاری صاحب کہ 2.5 روپے بجلی کی قیمت کم کر دیں گے فی یونٹ. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے 62 سال کے کسی کو سزا ہو اور کہے جی کہ 2.5 سال کم کر دیں گے. ارے بھائی 2.5 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کی والی بات ہے. اب وہاں گئے تھے چین پچھلے مہینے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور اویس لغاری صاحب، انہوں نے کہا جی چینی کمپنیوں کو ادائیگی کریں. اب پاکستانی کمپنیوں کو ادائیگی کی ہے، اور بہت بڑی ادائیگیاں کی ہیں، ایگزیکٹ اماؤنٹ جو کہ ذہن میں نہیں ہے. چینی کمپنیوں کو ادائیگی نہیں کی، تو انہوں نے کوئی جواب اس کا دیا نہیں مثبت، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھرک کو کوئلے سے بجلی پیدا کریں. بھائی پہلے جو ہے 3 فیکٹریاں جو چینی ہیں، ان سے کہا چینی کمپنیوں کی پہلے آپ کو کیوں نہیں سوجا؟ جیسے وہ نندی پور کا تھا، پہلے اس کو جناب کہا کہ اس پہ چلائیں گے
فلاں پہ، پھر ڈیزل پہ، پھر فلاں پہ، پھر آخر میں گیس پہ چلائے اور 28 ارب روپے سے 100 ارب روپے پہ پہنچ گئے. ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، سجھائی نہیں دیتا، ان کی ترجیح نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. روپیہ ملک کا برباد ہوتا رہے. جیسے 5-6 ارب روپے برباد کر دیے پبلسٹی کے پنجاب حکومت نے کسی کامیابی کے بغیر، اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے. جن لوگوں سے تعریف کروائی تھی ان میں سے بعض مکر گئے، بعض نے وضاحت کی، بعض نے عمران خان کی حمایت کر دی. تو کام سے نتیجہ نکلتا ہے. اگر کوئی پروڈکشن، کوئی چیز جو مصنوعات آپ بناتے ہیں اس پہ اربوں روپے پبلسٹی پہ خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کپڑا ہے، مثال کے طور پہ کوئی الیکٹرانکس کی کوئی چیز ہے، اور جب وہ مارکیٹ میں جائے اور پتہ چلے کہ تو بیکار ہے تو اس کا تو بہت شدید رد عمل ہوگا، الٹا نتیجہ نکلے گا، اور الٹا نتیجہ نکل رہا ہے. ری شیڈولنگ سے تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر یہ ہے، دیکھیے حکومت کیوں چلی جائے گی؟ اس لیے کہ کچھ ڈیلیور تو یہ کر سکتے ہی نہیں ہیں. زرداری صاحب کا حصہ ہے، ان کا حصہ ہے، ان کے ایم این ایز کا حصہ ہے. یہ کنسٹرکشن کے جو منصوبے ہیں اس میں 30-40% تو کھا لیا جاتا ہے. اور کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ جس دن سعودی عرب نے انکار کر دیا تھا عمران خان کے دور میں، تو ڈیلیڈ پیمنٹ پہ اپنا یعنی ادھار پہ تیل ملتا رہا نا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا تو بل اسی کا ہے. اس سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ کہہ رہے تھے 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری سعودی عرب سے بیسیکلی، اور قطر سے اور امارات سے. وہ تو 2 ارب روپے کی 2 ارب روپے کی نہیں، بلین ڈالر کی نہیں، وہ تو نہیں آئی. وہ چینی بھی جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. امریکہ سے اتنی ہمت ان میں نہیں ہے، امریکیوں سے کہیں 8 ملکوں کو ایران گیس دے رہا ہے، عراق سمیت. یہ خوف زدہ سہمے ہوئے لوگ یہ امریکہ کو قائل کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ ایران سے گیس لینے دیں. ایران سے گیس لینے تو انڈسٹری زندہ ہو جائے گی. کبھی اتنے سہمے ہوئے خوف زدہ مروب لوگ، احساس جرم کا شکار، غیر نمائندہ حکومت، جعل سازی سے بنی ہوئی، وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ بات سمجھا دے. اب وہ سارے ان کے حامی اخبار نویس بھی اور وہ طرح ان کے اکثر بھاگ چکے ہیں، نہیں جاتے، اسلام آباد میں نہیں ہے بعض. وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح بھی فوج جو ہے وہ اس کا سوایہ کر دے پی ٹی آئی کا. بھائی عوامی تحریکیں کبھی اس طرح ختم ہوتی ہیں؟ بنگلہ دیش تک میں تو اس کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں عمران خان کی. اور کتنے بنگالی ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان اگر یہاں ہوتے تو ہم انہیں اقتدار سونپ دیتے. اور بنگلہ دیش ہی کیا، سارے عالم اسلام میں جب اس نے شان رسالت پہ گفتگو کی اقوام متحدہ میں جوش و خروش کے ساتھ، اور جب اس نے اسلامک فوبیا کا دن منانے کو، اس کے خلاف دن منانے کی تجویز منظور کرائی، اور وہ ایک مطلب یہ بے باک بے دھڑک آدمی ہے، تو اس کی پذیرائی ہے ساری دنیا میں. شہباز شریف صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایسی ستائش کی ہے جس کی ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا سپہ سالار نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ ان کا دل اور دماغ، بلکہ قرآن کریم ان کے دل اور دماغ میں رچا بسا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں انہوں نے ایسی جامع گفتگو فرمائی ہے جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سوال یہ ہے، کیا نواز شریف بھی یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں، اگر ان کا موقف یہی ہے، تو وہ جاوید لطیف صاحب جو ان کے نفس ناطقہ ہیں، جو ان کی زبان بولتے ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور درجنوں بار کہہ چکے ہیں اور اصرار کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے، ہم پہ تو مسلط کی گئی ہے، ہم تو حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے. اگر وہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کے قریبی ذرائع اس کی تردید کر دیتے، خود نہ کرتے. اور ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف خود وزیر اختلافات ہیں،
بعض لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اچھے بھلے اخبار میں حیرت ہوتی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں. او بھائی اگر اختلاف نہیں تو اشتہار کس لیے چھاپا تھا پاکستان کو نواز دو، اور وکٹری سپیچ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ تو جب رزلٹ آنے لگے بعد میں تو رد و بدل کر دیا گیا تو انہیں پتہ چلا. اور شہباز شریف صاحب اپنے لیے کوشش کر رہے تھے، اس میں کسی کو شبہ ہے؟ اور اس میں کسی کو شبہ ہے کہ ان کا موقف بالکل اور ہے، ان کا طرز عمل اور ہے فیصلہ سازوں کے بارے میں، اور نواز شریف صاحب کا اور ہے. اسی لیے وہ ملک سے بات جانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات ہیں اور معمولی اختلافات نہیں ہیں، لیکن جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف ایک دوسرے کے خلاف پبلکلی بات نہیں کر سکتے، وہ بھی عوام میں تو نہیں بات کر سکتے. دیکھیے بلاول بھٹو کا اپنا ایک طائفہ ہے اور وہ اپنا بیشتر وقت جو ہے وہ ملک سے باہر گزار رہے ہیں، دبئی میں یا امریکہ میں. مراد علی شاہ ان کا انتخاب ہے، انہوں نے سکھر میں اعلان کر دیا تھا انتخابی مہم کے دوران. محترمہ فریال گور انہیں پسند نہیں کرتی، وہ فریال شاہ کی جگہ ناصر شاہ یا کسی اور کو بنانا چاہتی تھی، اور ان کا عمل دخل زیادہ ہے. 3 گروپ ہیں، یعنی یہ اس طرح باہم متصادم تو نہیں ہیں لیکن پوری شدت کے ساتھ جس طرح مخالفین سے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے پبلکلی ہو بھی نہیں سکتے ورنہ تو تباہ ہو جائیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ متعمل تھے نا اس کو بنانے میں، مراد علی شاہ کو. محترمہ فریال مخالفت کر رہی تھی، وہ ناصر شاہ یا کسی اور کو بنانا چاہتی تھی. انہوں نے سکھر میں اعلان کر دیا بلاول بھٹو نے کہ یہی بنیں گے. وہ ویسے سبھی کو خوش رکھتے ہیں، یہ ہنر وہ جانتے ہیں، نوجوان آدمی ہونے کے باوجود وہ یہ کام تو سبھی کی خدمت کرتے ہیں. اب بلاول جو ہیں ان کا نقطہ نظر ہی الگ ہے زرداری صاحب سے. محترمہ فریال گور کا تو خیر پارٹی کے پرواری، انہوں نے اپنے کام کاج سے غرض ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی وہ سرپرستی کرتی ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے جو یہ 2 بہنیں ہیں جن میں سے ایک قومی اسمبلی کی ممبر ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہ ہیں، اور کچھ لوگوں کی سرپرستی کرتی ہیں. بلاول بھٹو کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، زرداری صاحب کا نہیں ہے. یہ ان کی اپنی چوائس ہے. ظاہر ہے وہ زیادہ تجربہ بھی ہے، اس لیے وہ زیادہ متحرک بھی ہیں، پاکستان میں بھی زیادہ رہتے ہیں بلاول کے برعکس، اور رابطے بھی زیادہ رکھتی ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے ایک طویل عرصہ کام کیا، بلاول کے سے تو عمر میں بڑی ہیں اور بہت عرصے سے. بلاول تو ابھی دخیل نہیں تھے. اور بلاول کے بارے میں جلسہ عام میں کہہ چکے زرداری صاحب کہ ابھی انہیں میچورٹی دلوانی ہے. وہ لسانی افلاس تو ہے ہی، کہنا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے، میچورٹی کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو چاہتے ہیں نون لیگ کی حکومت فوری طور پہ تو نہیں ظاہر ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ اختلاف کریں، اس پہ پبلکلی اختلاف کریں تاکہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو، عوامی ہمدردیاں حاصل ہوں. وہ وزارت عظمیٰ کی خواہش کوئی معمولی خواہش تو نہیں ہے، یہ تو ایسا نشہ ہے جس کا تصور ہی مدہوش کر دیتا ہے آدمی کو. پنجاب میں وہ پارٹی کی مقبولیت چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے نون لیگ کی مخالفت کر کے ہی ان کا خیال ہے کہ حاصل ہو سکتی ہے. حاصل تو خیر کیا ہوگی. دیکھیے اقتدار کی خواہش ایسی چیز ہے، بار بار اس نقطے کو میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں کہ سلیمان نے، جنہیں سلیمان دی میگنیفیشنٹ کہا جاتا ہے، معلوم تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری میں چند ہی اتنے بڑے حکمران گزرے ہیں. کو 16 20 25 ملک بنے وہ عثمانیہ سلطنت ختم ہونے کے بعد. انہوں نے اپنے سکے بیٹے کو مصطفیٰ کو محض غلط فہمی کی بنا پہ قتل کرا دیے تھے. اقتدار کی خواہش ایسی چیز ہے. لہذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی اختلاف نواز شریف میں اور شہباز شریف میں نہیں ہے اور بلاول میں اور ان میں نہیں ہے، وہ پتہ نہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا. انسانی جبلتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ تاریخ کا کوئی شعور ہے. یہ تو مات پراپیگنڈا ہی ہے، یا کم فہمی ہے، یا خوش فہمی ہے. اقتدار کے مزاج میں ارتکاز ہوتا ہے. اقتدار جو ہے وہ کم سے کم ہاتھوں میں سمٹنا چاہتا ہے
تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. یہ تو دیکھیے نا ادارے بن گئے. جیسے آج آپ ضرور پڑھیں ان کا اظہار الحق صاحب کا کالم، انہوں نے اس کو واضح کیا ہے کہ شخصیت نہیں بدلتی ہے معاشرے کو، معاشرے میں ارتقاء ہوتا ہے اداروں سے. تو وہ خوش آمد درآمد سے کام چلا رہے ہیں اپنا، شہباز شریف صاحب بھی اور مراد علی شاہ بھی، لیکن اختلافات ہیں. نون لیگ میں ایک اور اختلاف جو ہے اعظم تارڑ کی وجہ سے ہے، جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ کہیں اور سے ہدایات لیتے ہیں. نون لیگی لیڈر اس لیے بھی ان سے ناخوش ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، یقین دلایا تھا شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، باقی لیڈرشپ کو کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ انہی کو ملیں گی اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی اور ایم کیو ایم کو ملیں گی، انہیں عمران خان کو نہیں ملیں گی. اس میں وہ ناکام رہے، حالانکہ اختیارات ان کے پاس بہت تھے اور رابطے بھی ان کے بہت تھے. انکمپیٹنٹ ثابت ہوئے، بے خبر ثابت ہوئے. ان کی وفاداری بھی مشکوک سمجھی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں ایک انقلاب عظیم رونما ہو چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ رسیوں سے، پلوں پہ رسیاں باندھ سے اس پہ ارکان اسمبلی عوامی لیگ کے جو انہیں الٹا لٹکا رہے ہیں. کیا یہ انقلاب باقی رہے گا؟ اس سوال کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکتا. میں اس پہ الگ سے گفتگو کروں گا، ہو سکا تو لیٹ نائٹ یا کل صبح یا دوپہر میں، کیونکہ کام تو میں نے اس پہ کافی کیا، بلکہ رات بھر اور دن میں بیشتر وقت اسی پہ کام کرتا رہا. لیکن یہ ہے کہ اس پہ الگ سے ورنہ بہت طویل ہو جاتی ہے بات. دیکھیے، نہ صرف حسینہ واجد کی تصویریں پھاڑ دی گئیں، وہ ہجوم تو انہیں مار ڈالتا. انہیں کہا 45 منٹ انہوں نے کہا، وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. ان کی بہن کو سمجھایا گیا، اس کی بات بھی نہیں مانی گی. پھر ان کے بیٹے سے کہا گیا، پھر ان کا تقریر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تقریر آپ کیا کریں گے، ہجوم پہنچنے والا ہے، اس کا وقت ہی نہیں ہے. اور انہوں نے سیاست دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا. بعض جگہ قائد اعظم کی تصاویر لگا دی گئی ہیں کہ آزادی تو ان کی جدوجہد سے ملی تھی. لیکن کیا یہ ایک مستقل پرماننٹ فنامنا ہے، یہ باقی رہے گا؟ یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ایک تو یہ مکانہ حرکت کر رہے ہیں تشدد کی، اور تشدد کا نتیجہ تو خراب نکلتا ہے. عوامی لیگ مری نہیں ہے، زخمی ہوئی ہے. اور بھارت نے، جس نے 50 برس انویسٹمنٹ کی اور اس کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ظاہر ہے آرام سے تو نہیں بیٹھے گا. چینی خوش ہیں، ویسے ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ، لیکن وہ کوئی اعلان نہیں کرتے. پاکستانی قیادت کچھ کر سکتی تھی، مگر شہباز شریف کیا کریں گے یا نواز شریف کیا کریں گے؟ آپ اس کا تصور کریں کہ اگر عمران خان اقتدار میں نہ بھی ہوتے، صرف آزاد ہوتے اور بنگلہ دیش چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر جا سکتے، یعنی حالات اگر پرسکون ہو جائیں. 1989 میں جب وہ ایک میچ جیت کر نکلے تھے تو ڈھاکہ کی سڑکوں پہ ویسا ہی ہجوم تھا. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں اور وہ خود بھی بتا چکے ہیں، جیسا لاہور میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد تھا. ایک تو وہ ایک بے دھڑک آدمی ہونے کی وجہ سے، اور عالم اسلام کی اور فلسطین کی بات کرنے کی وجہ سے، اور اسلامک فوبیا کی اور شان رسالت بات کرنے تو پوری مسلم ورلڈ میں پاپولر ہیں. ایک جتنی بھی کرکٹ کھیلنے والی قومیں ہیں ان میں وہ زیادہ پاپولر ہیں، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد آبادی کی وہ کرکٹ دیکھتی ہے. پھر وہ ہمیشہ بنگالیوں سے ظاہر ہمدردی کرتے رہے ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے، اور ہم سے بہتر مسلمان ہیں سب سے. وہ مشاہد صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم لوگ بھولے ہوئے تھے کہ کشمیر سے 3 لاکھ کا جلوس ڈھاکہ میں نکلا تھا، پاکستان میں نہیں. اور وہ جو دو قومی نظریہ اس کو کہیں یا اسلامک آئیڈیالوجی کہیں یا اس کو مسلم کلچر کہیں، وہ ڈیپ روٹڈ ہے، روحوں کے اندر ہے. وہ قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے. لیکن ابھی یہ واضح ہوگا کچھ دنوں میں کہ کیا صورت ہوگی. فی الحال تو یہ پیشین گوئی مبصرین یہ کر رہے ہیں
کہ خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر الیکشن لڑیں تو وہ الیکشن جیت لیں گے، لیکن پھر ان کی کارکردگی پہ انحصار ہوگا، اور تشدد تو بند ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ذاتی طور پہ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ ہجوم کیسے سزا دے سکتا ہے کسی کو؟ امن کی ضرورت ہے، ملک امن میں پھلتے پھولتے ہیں۔ اگر کارکردگی ان کی بری رہی تو لوگوں کو حسینہ معین پہ میرے منہ سے نکل رہا تھا، حسینہ واجد یاد آئیں گی، اس لیے کہ ان کے دور میں معاشی ترقی تو ہوئی نا، اور معمولی نہیں، 6% کی شرح سے ہوئی۔ وہ گئی تو اس لیے کہ فاشزم پہ اتر آئی تھیں، اوور کانفیڈنٹ ہو گئی، اقتدار کے نشے میں مدہوش ہو گئی تھی، بھارت پہ انحصار کرنے لگی تھی، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ خالدہ ضیاء جو ہیں وہ کب سے کوئی غالباً 6 برس سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں، اس میں اب ہاسپٹل میں ہیں، وہیں سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور پھانسیاں دیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو، اور لوگوں کو قتل کرایا، ذاتی طور پر قتل کرایا۔ آسان واپسی تو ان کی بھی نہیں ہے، اور کوئی اور ہوگا، حسینہ واجد تو نہیں ہوں گی، کوئی اور ہوگا لیڈر۔ اور خالدہ ضیاء بیمار ہیں تو شاید ان کے صاحبزادے کے بارے میں کہا جاتا ہے، شہرت ان کی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ابھی ایک فوراً 2-3 تازہ خبریں آئی ہیں، ایک یہ کہ یعنی مجھے تو ابھی ملی، NA 68 سے منڈی بہاؤالدین سے تحریک انصاف کے جو ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز صاحب ہیں، جنہوں نے جو 2nd ہائیسٹ ووٹ انہوں نے لیے تھے، سب سے زیادہ تو میرے ذہن میں نہیں، مگر انہوں نے کوئی 2 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے، انہیں ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے، قطر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمر سرفراز چیمہ کا عائشہ بھٹہ نے بتایا ہے کہ حالت بہت ہی خراب ہے، اور جیل میں ٹرائل ان کا ہو رہا ہے۔ وہاں ان سے جب پوچھا گیا حال ان کا تو انہوں نے کہا 2 دن سے بہت شدید بخار ہے۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کندھے ان کے جواب دے چکے ہیں، کپڑے خود نہیں بدل سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ اطلاع ہی نہیں دیتی، یعنی اتنی سخت ہدایات ہیں وزیر اعلیٰ کی کہ مرتے ہیں تو مریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر تحریک چلانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ان کی عمر، پھر عمران خان صاحب کی پیشین گوئی شاید پوری ہو جائے، پھر شاید 2 ماہ میں چلے جائیں، بہرحال یہ نہیں سکتے، ان کی کوئی جڑ اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی جال سازی دنیا میں چل سکتی نہیں ہے۔ وہی ابراہم لنکن نے جو کہا تھا کہ سب لوگوں کو آپ کچھ عرصے کے لیے احمق بنا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بنا سکتے ہیں، سب کو ہمیشہ کے لیے تو احمق نہیں بنایا جا سکتا۔ اور لوگ تنگ بہت آئے ہوئے ہیں، کتنے بجلی کے بل پے کرنے کے لیے کیا کیا بیچیں گے، جن کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو اگر ہوش مند لوگ ہوں تو انہیں خود اقتدار سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور اپنے لیے صرف پیسج مانگنا چاہیے، بس دیٹس آل۔ ارادہ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی تھا، مختصر گفتگو کریں گے، لیکن ایشوز اتنے آ جاتے ہیں اور بات کرتے کرتے کچھ خبریں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بنگلہ دیش پہ الگ سے میں بات کروں، کافی میں نے اس پہ اپنی حد تک تو ریاضت کی ہے، تو اس پہ الگ سے بات کروں گا۔ بنگلہ دیش میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سے پہلو ہیں جو واضح کرنے والے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔